مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے احکامات کو لوگوں کے نفع کے لیے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کا باقی ماندہ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 مسئلے بیان کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ جب رات ہو جائے، یعنی روزہ کھل جائے، افطاری ہو جائے تو رات مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ اسلامی لحاظ سے سورج کے غروب ہوتے ہی رات شروع، اور پھر یہ اگلے دن کی رات ہے۔ رات پہلے رکھی ہے اللہ نے اور دن بعد میں رکھا ہے۔ انگریزی لحاظ سے تو رات کے 12 بجے ٹائم چینج ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے۔ آدھی رات پہلے دن میں چلی جاتی ہے اور اگلی آدھی رات 12 بجے کے بعد والا حصہ اگلے دن میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی لحاظ سے رات شروع ہوتی ہے مغرب کے وقت سے اور وہیں سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت جب افطاری کی تو کھانا پینا حلال ہو گیا، جیسے کہ پچھلے آیت کے حصے میں آیا تھا۔ پھر یہ کب تک حلال رہنا ہے تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا حتیٰ یتبین، یہاں تک کہ خوب ظاہر ہو جائے تمہارے لیے دن کی سفیدی رات کے اندھیرے سے۔ صبح جب ہوتی ہے تو جو لوگ پہلے زمانے میں ان چیزوں کے اندر مہارت رکھتے تھے، تجربہ رکھتے تھے کہ اب پاؤ پھوٹی ہے، اب صبح ہو گئی ہے، تو وہ گھڑیاں تو نہیں تھیں، لیکن لوگ صرف مشرق والی سائڈ سمت کو، طلوع شمس والی سمت کو دیکھ کر کے اندازہ لگاتے تھے اور اسی سے روزہ بند کرتے تھے۔ دیگر اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل تھے جو اسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ فطرانہ جو ہوتا ہے اس کا تعلق اسی سورج کے صبح صادق کے طلوع ہونے کے ساتھ ہے۔ جس وقت صبح صادق طلوع ہونی ہے، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونا ہے، اس سے 5 منٹ پہلے کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کا فطرانہ نہیں ہے، اور جو اس کے 5 منٹ بعد پیدا ہوا ہے بچہ، اس کا بھی فطرانہ نہیں ہے۔ جو اس وقت موجود ہے جب صبح صادق ہوئی ہے عید الفطر والے دن کی، اس وقت جو موجود ہے بے شک اس کے 5 منٹ بعد فوت ہو گیا یا اس سے 5 منٹ پہلے پیدا ہوا، اب اس کا فطرانہ ہے۔ تو صبح صادق کے ساتھ کئی سارے احکامات شرعیہ کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک بندہ صبح صادق ہونے سے 5 منٹ پہلے فوت ہو گیا، اس پر صبح کی نماز نہیں لگی، اور ایک بندہ اگر بیماری کی حالت میں تھا لیکن صبح صادق کا جب وقت وہ اس وقت زندہ تھا، 5 منٹ بعد میں فوت ہو گیا، اب وہ نماز پڑھ تو نہیں سکا لیکن نماز اس کے ذمے لگ گئی ہے، اس کے ذمے فرض نماز صبح کی ہو گئی ہے، اس لیے کہ وقت شروع ہو گیا تھا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے کئی سارے احکام کو ان اوقات، ان چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو یہاں روزے کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے کہ مغرب کا وقت ہوا تھا، افطاری کا وقت ہوا تھا، اس وقت سے آپ کے لیے کھانا پینا حلال اور جائز ہو گیا۔ اب یہ حلال اور جائز چلتا رہے گا کب تک؟ حتیٰ یتبین، یہاں تک کہ خوب ظاہر ہو جائے دن کی سفیدی رات کے اندھیرے سے۔ حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر کے اندر کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اگلا جو لفظ ہے یہاں من الفجر، یہ لفظ نہیں تھا، اتنا تھا کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے خوب ظاہر ہو جائے۔ اب وہ کیا ہے سفید دھاگا، کیا ہے سیاہ دھاگا، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائی تھی۔ تو ایک صحابی رسول، انہوں نے ایک سیاہ دھاگا لیا اور ایک سفید دھاگا لیا اور اپنے سرانے رکھ کے سو گئے کہ رات کے اندھیرے میں تو پتہ نہیں چلتا سیاہ کون سا ہے سفید کون سا ہے۔
جب صبح کی پاؤ پھوٹے گی، روشنی ہونا شروع ہوگی تو پھر پتہ چلے گا۔ تو اب وہ رات کو اٹھ کے انہیں دھاگوں کو دیکھتا کہ اگر پتہ چلتا ہے یہ سیاہ ہے، یہ سفید ہے، تو اس کا مطلب ہے صبح صادق ہو گئی ہے، اور اندھیرے کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تو اس کا مطلب ابھی رات چل رہی ہے۔ اب صبح کو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے یہی بات کی کہ میں نے ایسے رات کو کیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا بھائی اس سے مراد یہ دھاگا نہیں ہے جو تو نے سمجھا اور اپنے سرانے رکھا، سفید دھاگے سے مراد صبح صادق کی سفیدی ہے، اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کا اندھیرا ہے۔ روشن اندھیرا مراد ہیں، یہ دھاگے مراد نہیں ہیں جو تو نے سمجھے۔ پھر اللہ پاک نے آگے یہ لفظ نازل فرمایا من الفجر، یعنی سیاہ دھاگا سفید دھاگا یہ دونوں ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائیں، یعنی فجر کے وقت کا یقین ہو جائے کہ اب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ افطاری کرتے وقت احتیاط اس میں ہے کہ 1-2 منٹ لیٹ کر کے کی جائے، اور سحری بند کرتے وقت احتیاط یہ ہے کہ 1-2 منٹ پہلے بند کر دی جائے، احتیاط اس میں ہے۔ اور دین کے مسائل میں آگے اللہ نے یہاں لفظ فرمایا حدود اللہ، کہ یہ جو روزے کا شروع اور روزے کا آخر، اسی طریقے سے نماز کے وقت کا شروع، نماز کے وقت کا آخر، فلاں چیز حلال فلاں چیز حرام، یہ سارے احکامات الہیہ کو قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر اللہ کی حدیں قرار دیا گیا ہے کہ اللہ نے یہ حدیں مقرر کی ہیں، لہٰذا ان کی پابندی کرنا انسان پر لازم ہے۔ ان حدود میں انسان کمی بیشی کرے گا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجرم بن کے کھڑا ہوگا۔ اس لیے جو اللہ نے نمازوں کے اوقات مقرر فرمائے، جو روزے کے اوقات مقرر فرمائے، حلال اور حرام کا جو طریقہ جو مسئلے بتلائے، یہ سارے اللہ کی حدیں ہیں، انہی حدوں کی پابندی کرنا ہم پر لازم ہے۔ اگر ہم ان حدود کے اندر کمی بیشی کریں گے تو حدود کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہم گناہ گار اور مجرم بن جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کھاتے رہو اور پیتے رہو رات کے وقت میں حتیٰ یتبین، یہاں تک کہ خوب ظاہر ہو جائے تمہارے لیے الخیط الابیض، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، یعنی فجر کا وقت ہو جائے۔ اب روزہ اس وقت سے شروع ہو جائے گا جب صبح صادق کی روشنی رات کے اندھیرے میں ظاہر ہو گئی، تو اس وقت سے صبح کی نماز اپنا روزہ شروع ہو جائے گا۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اس روزے کو صبح صادق سے لے کر کے پورا کرو تم رات کے آنے تک، یعنی دوبارہ سورج غروب ہونے تک، سورج کے غروب ہونے تک۔ علماء نے یہ بات لکھی کہ صبح 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک کو صبح صادق کہتے ہیں، ایک کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ جب پہلے رات کے وقت میں رات کے اندھیرے میں صبح کی روشنی شروع ہوتی ہے تو ایک روشنی شروع ہوتی ہے جو یوں سیدھی اوپر نیچے لمبائی میں ہوتی ہے طولن، اور ایک ہوتی ہے اس کے چند منٹ بعد وہ عرضاً یوں چوڑائی میں آتی ہے افق کے ساتھ کنارے میں۔ تو جو پہلی سفیدی یوں طولن آتی ہے اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ اس وقت صبح کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا، اس وقت روزہ بند نہیں ہوتا۔ جب دوسری روشنی آتی ہے چند منٹوں کا فرق ہوتا ہے، عرضاً چوڑائی میں افق کے کنارے پر، تو اب اس وقت صبح صادق ہوتی ہے اور اس وقت نماز صبح کا وقت شروع ہوتا ہے، اس پر روزہ بند ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، تو آخر عمر میں ان کی بینائی میں کچھ فرق آ گیا، بینائی ان کی کمزور ہو گئی، وہ نابینے سے ہو گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر وہ اپنے گمان کے مطابق سمجھتے کہ صبح صادق ہو گئی ہے، حالانکہ ہوئی نہیں ہوتی تھی، اور وہ اذان دے دیتے تھے، وہ اذان دے دیتے تھے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اعلان کیا کہ بھئی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، انہوں نے اپنے گمان پر اذان دی ہے، لہٰذا تم اس اذان پر کھانا پینا بند نہ کرو، اس اذان پر تمہاری سحری بند نہ ہو، اس پر روزہ تمہارا بند نہ ہو، ابھی رات کا وقت جاری ہے، ابھی صبح نہیں ہوئی ہے۔
پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے حضور کے صحابی مؤذن ہیں، وہ مادرزاد نبینے تھے، ان کو پھر دوسرے لوگ بتلاتے، ہاں بھئی عبداللہ ٹائم ہو گیا ہے، صبح صادق ہو گئی ہے، اب تو اذان دے، تو وہ اذان دیتا۔ بسا اوقات حدیث میں آتا ہے ایسے ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آج بھی ایسے ہے، جو اذان دینے کی جگہ ہے وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا پڑتا ہے۔ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے کونے میں وہاں اوپر چبوترا بنا ہوا ہے، تو سیڑھیاں چڑھ کے وہاں مؤذن جاتا ہے، وہاں اذان دیتا ہے۔ اس وقت بھی تقریباً دیہاتوں میں بھی ایسے تھا، اور اسلام کے اندر شروع میں کافی عرصے تک سپیکرن سے پہلے ایسے رہا ہے کہ مسجدوں میں اونچی جگہ بنائی جاتی تھی، مینارہ بنایا جاتا تھا جو صرف اذان دینے کے لیے ہوتا تھا، اور مؤذن اس کے اوپر چڑھ جاتا، اور جہاں مؤذن کھڑا ہوتا وہ جگہ بھی مسقف ہوتی، چھتی ہوئی ہوتی، چاروں طرف دیوار ہوتی، صرف دائیں بائیں جہاں منہ پھیر کے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہنا ہے وہ جگہ الگ روشن دان رکھا ہوتا، ادھر کو منہ کر کے وہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح کہتا، ادھر منہ کر کے حی علی الفلاح حی علی الفلاح کہتا۔ تو اب وہاں جو اذان دیتے، بسا اوقات ایسے ہوتا، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت بلال اپنی اذان دے کے سیڑھی سے اتر رہے ہوتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے چڑھ رہے ہوتے تھے، جن اتنا معمولی سا فرق ہوتا، پھر بھی اس اذان کو شمار نہیں کیا جاتا تھا جو چند منٹ وقت سے پہلے ہو گئی۔ اس لیے مسئلہ ہے، کسی بھی نماز کے وقت کی اذان اگر وقت سے چند منٹ بھی پہلے ہوئی ہے تو اذان دوبارہ دی جائے گی، وقت سے پہلے والی اذان نہیں ہوتی۔ تو جب وقت سے پہلے اذان نہیں ہوتی تو پھر وقت سے پہلے نماز کیسے ہو جائے گی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی آپ کو جدید پڑھے لکھے ایسے نظر آئیں گے، وہ کہیں گے کہ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی جلدی ہے، آپ کو پتہ ہے گاڑی نہیں رکے گی، تو پھر آپ ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سفر شروع کر دیں تاکہ نماز آپ کی راستے میں رہ نہ جائے، گاڑی جو نہیں رکے گی۔ یہ کئی آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے، خصوصاً جن کو ہم غیر مقلد کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک نماز کا بھی وقت ہی شروع نہیں ہوا، ابھی وہ ہمارے ذمے لگی ہی نہیں ہے، تو ہم پہلے کر لیں گے تو کیسے ہوگا؟ جیسے آج کوئی بندہ رمضان کے روزے رکھ لے، چلو بھی رمضان آنا تو ہے، اس وقت رکھنے ذرا مشکل ہو جائیں گے، چلو ہم ایڈوانس رکھ لیتے ہیں، تو اس کے روزے شمار نہیں ہوں گے، تو ایڈوانس والی اذان بھی نہیں ہوتی، ایڈوانس والی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان چیزوں کو وقت کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی بسا اوقات اتنا قلیل وقت بھی ہوتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ روزے کی افطاری اور سحری میں منٹوں کا بھی فرق ہوتا ہے، ان منٹوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، ابھی رمضان شروع ہوگا، ابھی ہمارے ہاں 3 منٹ رہتے ہوں گے اور اذانیں پہلے شروع ہو جائیں گی۔ وہ جو شروع ہو جاتی ہیں اذانیں، وہ روزہ خراب کرنے کے لیے، اب اس سے روزہ خراب ہوتا ہے۔ تو اگر سارا دن تم نے 14-15 گھنٹے رکے رہے ہو تو اب 2-3 منٹ اگر احتیاط کر لو تو اپنے روزے کو بچا لو گے۔ اگر تم نے احتیاط نہ کی، خطرہ ہے کہ تم 2 منٹ پہلے اگر روزہ توڑ بیٹھے تو تمہارا سارے دن کی بھوک پیاس ضائع چلی جائے گی اور فرض روزہ تمہارے ذمہ رہ جائے گا۔ اس لیے احتیاط لازمی ہے۔ قرآن مجید کے اندر، حدیث پاک کے اندر یہ جو جہاں لفظ آیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ، ان حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ، ان سے احتیاط کرو۔ اب یہ جو رمضان مبارک کا راتیں ہوں گی، ان راتوں میں نے عرض کیا کھانا پینا اور میاں بیوی کا ملنا یہ جائز ہے، لیکن آگے مسئلہ بیان کیا، جب اعتکاف والے اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے تو پھر رات کو کھانا پینا تو ان کے لیے جائز رہے گا، لیکن بیوی سے ملنا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھی چونکہ رات کو رمضان کی راتوں میں ساری چیزوں کی اجازت تھی تو پھر شاید اعتکاف کی حالت میں جب کھانے پینے کی اجازت ہے تو دوسری بیوی سے ملنے کی بھی اجازت ہوگی۔ تو اللہ نے یہاں صاف فرما دیا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو تو اب بیوی سے مل نہیں سکتے ہو۔ آگے اعتکاف کے ساتھ لفظ لگایا فی المساجد،
اس کا تعلق مردوں کے اعتکاف کے ساتھ ہے۔ مرد کا اعتکاف مسجد کے بغیر نہیں ہوتا، عورت کا اعتکاف گھروں میں ہے۔ ہاں اگر مسلمانوں میں یہ بات پہلے تھی، اس ایک ہوتی ہے مسجد فی البیت، گھر کی مسجد، گھر کی مسجد جہاں ہم یہ فلاں روم ہے، یہ فلاں روم ہے، ٹی وی روم ہو سکتا ہے گھر کے اندر، فلاں ڈرائنگ روم ہو سکتا ہے گھر کے اندر، بیڈ روم ہو سکتا ہے گھر کے اندر، تو پھر ایک کمرہ کیا وہ مسجد سجدہ روم نہیں ہو سکتا؟ گھر کے اندر ایک کمرہ ایسا ہو جس میں کوئی کام نہیں ہوگا، جس نے عبادت کرنی ہے اس کمرے میں چلا جائے، تلاوت کرے، ذکر کرے، نوافل پڑھے، اعتکاف کریں خواتین، اس کو کہتے ہیں مسجد البیت، گھر کی مسجد۔ جہاں اللہ نے جس کو وسعت دی ہے وہاں گھر میں اگر باقی ہر چیز کا کمرہ الگ الگ ہو سکتا ہے تو پھر ایک کمرہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا الحمدللہ ہے کئی جگہ پر۔ بلکہ ایک جگہ پر میں گیا، یہ ہمارے ادھر جب جھنگ سے آگے جاتے ہیں، حاجی اللہ دتا صاحب تھا وہاں، اب تو فوت ہو گیا، اس کا چھوٹا سا گاؤں تھا، اس نے عورتوں کے لیے اس کے اندر ایک با پردہ الگ مسجد بنائی تھی کہ یہ عورتوں کے حوالے ہے، عورتوں کی جماعتیں ہیں، تب عورتیں اپنے گاؤں کی جس کو عبادت کرنی ہے وہاں آ جائے، کو واعظ نصیحت کرنی ہے، عورتوں کی تبلیغ ہے وہ وہاں کریں، مردوں کی مسجد گاؤں سے باہر۔ حالانکہ وہ 10 12 15 گھر تھے، تھوڑے سے گھر تھے، لیکن انہیں مسجد عورتوں کے لیے الگ بنائی ہوئی تھی، اور ایسا کرنا چاہیے۔ ایسے ہونے میں بہت ساری عورتوں کو دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور یوں گھروں کے ماحول میں بیچاری عورتیں دین نہیں سیکھ سکتی، اور وہ دین کے علم سے خالی اور عاری رہتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ اللہ کے احکام، اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ، ایسے ہی اللہ پاک وضاحت سے بیان کرتے ہیں اپنے احکامات کو لوگوں کے نفع کے لیے، تاکہ وہ لوگ متقی پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق۔